الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، جن کے آنے سے دونوں جہاں سج گئے، جن کے آنے سے دونوں جہاں سج گئے، اس نبی کی ولادت پہ لاکھوں سلام، جن کے آنے سے روشن جہاں ہو گئے، جن کے آنے سے روشن جہاں ہو گئے، باسعادت ولادت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ معزز سامعین و ناظرین، میں آج آپ کے سامنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے حوالے سے، پیارے آقا کی ذات بابرکات کے حوالے سے گزارش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو مقامات پر رسول اللہ کی دو صفات کا تذکرہ کیا ہے، دو چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق آیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور، وکتاب مبین، اور روشن کتاب یعنی قرآن مجید۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کلمات طیبات کے اندر اللہ عز و جل نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت مبارکہ کا ذکر فرمایا ہے کہ میرے آقا نور ہیں۔ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نور ہے۔ پھر ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی زبان مقدس سے کہلوایا کہ میرے محبوب کہہ دیجئے انما انا بشر مثلکم یوحی الی، اے میرے حبیب کہہ دیجئے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، اے میرے حبیب آپ فرمائیے کہ میں تو تمہاری طرح انسان ہوں، تمہاری طرح بشر ہوں، یوحی الی میری طرف تو وحی کی جاتی ہے۔ اب ان کلمات کے انداز سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات مقدسہ ہے، میرے آقا نور بھی ہیں، میرے آقا بشر بھی ہیں۔ آج یہ ایک فضول بحث جو ہے اکثر لوگ کرتے ہیں، نادان لوگ کرتے ہیں کہ آقا نور ہیں یا بشر ہیں، نور نہیں ہیں اور بشر ہیں۔ اس طرح کی بات اکثر یہ دیکھنے میں آتی ہے۔ جب میرے اللہ نے کہہ دیا کہ تمہارے پاس ایک نور آیا ہے، تو اللہ نے انہیں کتنی نورانیت عطا فرمائی ہے یہ اللہ جانتا ہے یا اس کا رسول جانتے ہیں۔ پھر لبادہ بشریت میں آپ تشریف لائے ہیں، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہہ رہے ہیں میں تو تمہاری طرح انسان ہوں۔ تو آقا نے یہ جو کہا تھا اس کی بھی کوئی وجوہات ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ اب میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ایک ہوتی ہے خلق، تو میرے آقا خلق کے اعتبار سے بشر ہیں، بلکہ خیر البشر ہیں، سید البشر ہیں۔ اور ایک ہوتی ہے صفت، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صفت کے اعتبار سے نور ہیں۔ تو نور ہی نہیں بلکہ میرے آقا منور ہیں، میرے آقا منیر بھی ہیں۔
جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا، سراج منیر کا جو میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی ایک صفت مبارک کا ذکر کیا کہ میرے آقا منیر بھی ہیں، آقا نور بھی ہیں، یعنی ان کی جو ذات ہے سر سے لے کر پاؤں تک نور ہی نور ہے۔ تو اللہ نے انہیں روشنی اور نور عطا فرمایا ہے، تو اس لحاظ سے میرے آقا منور ہوئے، وہ حبیب جنہیں نور عطا کیا گیا۔ منور یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ ذات گرامی جنہیں اللہ نے نور بنایا ہے، جنہیں نور کر دیا گیا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ میرا دیکھنا نور کر دے، میرا سننا نور کر دے، میرا بولنا نور کر دے، میرا بیٹھنا اور چلنا نور کر دے، میرا پکڑنا نور کر دے، میرا سونا نور کر دے۔ تو معنی کیا تھا کہ اے اللہ مجھے سراپا نور کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ایسا نور عطا کیا کہ میرے آقا منور ہو گئے۔ پھر منور سے آگے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ آپ منیر ہیں۔ منیر اس ہستی کو کہا جاتا ہے، یہ ایسی ایک صفت ہے اور ایسی ہستی کو کہا جاتا ہے کہ جس کے سبب پوری کائنات روشن ہو جائے۔ آپ حدیثیں اٹھا کر دیکھ لیں، روایات کا آپ مفہوم نکال کر دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منیر ہیں، یعنی آپ کی وجہ سے پوری کائنات منور ہے۔ آپ کی وجہ سے یہ سورج اور چاند کے اندر جو روشنی اور دمک ہے، یہ ستاروں کے اندر جو رونق ہے، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے سبب ہے۔ آج ہم ممبروں پر بیٹھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، دین کی بات کرتے ہیں، محافل میلاد سجاتے ہیں، محافل ذکر سجاتے ہیں۔ آج جو رونقیں ہیں یہ سب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی بدولت ہیں، کیونکہ آقا سراج منیر ہیں۔ میرے آقا وہ منیر ہیں جو دوسروں کو منور کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور سے اپنے حبیب کا نور جب جدا فرمایا، اس کے 4 حصے فرمائے۔ پھر ان 4 حصوں کی ڈیٹیل ہے جو وضاحت طلب ہے، بر مختصر یہ کہتا ہوں کہ انہی 4 حصوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح، قلم، جنت، زمین و آسمان، یہ پوری کائنات کے اندر، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جو حسن دیا تھا وہ بھی میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نور کی خیرات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کل حسن، کل نور عطا کیا ہے، لیکن جو حضرت یوسف علیہ السلام کو جو نور اور حسن عطا کیا تھا وہ جزوی تھا، وہ جزوی ایک حصہ تھا، ایک حصہ مبارک تھا جو میرے آقا کے جلووں میں سے ایک جلوہ تھا، ایک جھلک تھی جو اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی۔ اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے جلوے کا حال یہ تھا کہ مصر کے اندر دھوم مچی ہوئی ہے کہ ایک حسین و جمیل جوان ہے، جس کی دیکھنے کے لیے خواتین خواہش مند ہیں۔ حضرت زلیخا تو ویسے ہی قربان ہو چکی تھی آپ پر، تو پھر قرآن اس بات پر گواہ ہے کہ خواتین کا اجتماع تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام گزرے، حضرت زلیخا کے کہنے پر گزرے، ٹھہرے نہیں، پورا چہرہ نہیں دکھایا، صرف تھوڑا سا رخسار کی جھلک دیکھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایسے گزر گئے تو خواتین نے صرف جھلک دیکھی اور ہوش گوا بیٹھی، پھل کاٹنے کی بجائے انگلیاں کاٹ ڈالی، انہیں ذرا بھی احساس نہ ہوا۔ تو وہ کہنے لگیں اتنا حسین ہے، یہ تو کوئی انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی فرشتہ ہے، یہ تو کریم کوئی فرشتہ ہے، معزز فرشتہ ہے۔ تو یہ جزوی تجلی کا حال تھا، یہ جزوی نور کا حال تھا، جس کو اللہ نے کل نور عطا کیا ہے۔ اس پیغمبر کی نورانیت کا اور جلووں کا عالم کیا ہوگا۔ اور میرے آقا جس طرح نور کے اندر کمال رکھتے ہیں، اسی طرح آقا کریم بشریت کے اندر بھی کمال رکھتے ہیں۔ نہ قرآن کے اندر کسی نے کہا، نہ اللہ نے نہ قرآن کے اندر اپنے حبیب سے کہا کہ تو بشر ہے، کہلوایا کہ کفار سے کہیے،
اس کی وجوہات ہیں وہ علماء بہتر سمجھتے ہیں، وہ کبھی کبھی موضوع ہوا تو انشاءاللہ گزارش کریں گے۔ اللہ نے یہ نہ کہا کہ تو میرے حبیب تو بشر ہے، تو انسان ہے، نہ حدیثوں کے اندر یہ آیا کہ کسی نے رسول اللہ کو بشر کہہ کے پکارا ہو۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہاں یہ کہہ رہے ہیں اللہ کے حکم پر کہ میں تو تمہاری طرح انسان ہوں، بشر ہوں، میری طرف تو وحی کی جاتی ہے، بس فرق یہ ہے کہ میری طرف تو اللہ کا کلام نازل ہوتا ہے۔ اور ایک مقام بخاری اور مسلم کے اندر روایات اٹھا کر دیکھ لیں، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ تشریف فرما ہیں، حضرت ابوبکر صدیق تشریف فرما ہیں، حضرت عمر بن خطاب، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا جلیل القدر صحابہ تشریف فرما ہیں۔ تو میرے آقا ان کے اجتماع کے اندر فرما رہے تھے، اور یہ میرے آقا کہہ رہے تھے تم میں سے کون ہے جو میری طرح ہے، ایکم مثلی۔ تو میرے آقا نے یوم وصال کے روزے رکھے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھے، مسلسل روزے رکھے، جس کا ذکر بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے، آپ پڑھ کر دیکھیں۔ مختصر کروں گا کہ میرے آقا نے روزے رکھے تو صحابہ نے بھی روزہ رکھا، تو رسول اللہ نے افطار نہیں کیا تو صحابہ نے بھی افطار نہیں کیا، اگلا دن بھی گزر گیا، اس سے اگلا دن بھی گزر گیا۔ جب تیسرا دن آتا ہے تو صحابہ کی جو کنڈیشن تھی، صحابہ کی جو کیفیت تھی جسمانی، وہ کمزوری، ان کے جسم کے اندر، ان کے اجسام کے اندر کمزوری پیدا ہو جاتی ہے۔ تو میرے آقا نے دیکھا تو فرمایا میرے صحابہ، میرے غلاموں، کیا تم کھاتے پیتے نہیں ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ نے روزہ رکھا ہے تو ہم نے بھی رکھا ہے، آپ نے افطار نہیں فرمایا تو ہم نے بھی نہیں کیا، کہ آقا نے افطار نہیں کیا تو ہم بھی نہیں کرتے۔ اگلا دن بھی اسی طرح گزر گیا، اس سے اگلا دن بھی، آج تیسرا دن ہے یا رسول اللہ ہم نے بھی افطار نہیں کیا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افطار کرو۔ جب نماز کے بعد فارغ ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے جو میری طرح کا انسان ہے؟ تمہیں پتہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں میں رات گزارتا ہوں، اللہ مجھے کھلاتا بھی ہے، اللہ مجھے پلاتا بھی ہے۔